बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल एक वीडियो बनाई थी कि किसान कीकर से अरबों डॉलर कमा सकता है। तो वो वीडियो मैंने कुछ ग्रुप्स में शेयर की। उसमें एक हमारा ग्रुप है, पाकिस्तान जंगलात के हवाले से ग्रुप है, उसमें शेयर की। तो उसमें एक साहब ने मुझे कमेंट किया कि मैं कमेंट वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जैसे आपकी भी रहनुमाई हो और दोनों सबको सीखने को मिलेगा। कि यहाँ एक वीडियो बनाने वाले कभी सोचा भी है कि 1 अरब डॉलर में कितने पैसे आते हैं। पाकिस्तान को IMF से 4 से 5 अरब डॉलर का कर्जा देकर नाक से लकीर निकलवाता है, और आप हैं कि कीकर लगाकर अरबों डॉलर कमाने की बात करते हैं। लोगों को सब्ज बाग दिखाने और चूरन फरोशी से अजतनाब करें। मुझे खुशी हुई कि ऐसे रिव्यू भी आ रहे हैं। मुझे कोई भी इसमें नाराज़गी नहीं है, मुझे खुशी हुई क्योंकि मुझे उसमें डिटेल पे बात करने का मौका भी मिल गया। तो उनको भाईजान को मैंने जवाब दिया था, जी भाईजान मुझे पता है कि 1 अरब डॉलर कितने हैं और पैसे कितने होते हैं, और कम बताएं। मैंने कम बताएं, 1 अरब डॉलर भी कम बताएं। किसान की आमदनी इससे भी ज़्यादा हो सकती है। आप गूगल चेक करें तो आप देखेंगे तो 35 मिलियन के लगभग किसान हैं। उनको आप डिवाइड करें 1 अरब डॉलर से, तो पर किसान की जो आमदनी बनती है वो 28 से 50 डॉलर बनती है। टोटल जो हमारे किसान हैं 35 मिलियन के, उनकी तो डिवाइड करेंगे तो 1 अरब डॉलर से, तो 28 डॉलर से 50 डॉलर वो रकम बनती है पाकिस्तानी। करीब 5,000 से 8,000 के बीच में वो रकम बनती है। तो वो तो एक किसान की एक दरख्त की कमाई है। तो उसके अलावा मैंने बहुत से पहलू उनको भूल गए थे। ये मैं साथ में एक दरख्त खड़ा, ये पुराना दरख्त है हमारा, करीब 7-8 साल का होगा। यकीन जानिए ये दरख्त अगर मैं इसको सेल करूं काट के, तो ये मैं 35,000 में भी ये दरख्त एक दरख्त नहीं दूंगा। तो ऐसे तो माशाल्लाह 100-200 दरख्त और भी लगे हुए जो हमारे पुराने दरख्त हैं। असल में मेरा जो टारगेट है कि हम कीकर काट के नहीं कमाएं, हम कीकर को ज़िंदा रख के आमदनी कमाएं। हम शहद से कमा सकते हैं इससे आमदनी। शहद बड़ी तादाद में जो है अपनी कॉलोनीज़ बनाती है इस पे कीकर की प्लांटेशन पे। उसके अलावा ये हमें और बहुत सारे कामों में आता है। जैसे हम यहाँ पे आप देखेंगे ना, गरीब का जो घर होता है, जो किसानों के, जो फार्मर के, हारियों के घर होते हैं, उनको जो बाउंड्री वाल आती है, उनकी बाउंड्री वाल तकरीबन जो आती है वो मेजॉरिटी कीकर की जो टहनियाँ होती है या अपना बेरी के दरख्त का लगता है कांटेदार। जो किसान अपनी 4 दीवारी देते हैं वो 1 एकड़ में भी होते हैं, आधा एकड़ भी होता है, 1 कैनाल भी हो सकता है, कितना भी हो। वो 4 दीवारी जो देते हैं वो ज़्यादातर इसकी कीकर की लकड़ी की देते हैं। उसके अलावा जो हमारी लोकल कंस्ट्रक्शन है, जिसमें हमने खुद जो अपनी कंस्ट्रक्शन की है, उसमें जो मेजॉरिटी जो लकड़ी इस्तेमाल की है वो कीकर की है। अगर वो लकड़ी हम बाहर से ख़रीदें, वो करीब 150 मन के करीब थी। अगर हम वो बाहर से ख़रीदें तो वो उनकी रकम भी करीब 30,000 रुपये के लगभग बनती है, जो हमें फ्री में पड़ी थी। तो उन भाइयों को जवाब है, भाई साहब को थोड़ा तफसीली जवाब है कि पाकिस्तान का जो टोटल रकबा है वो 80 मिलियन हेक्टर के करीब जो रकबा है टोटल, उसमें 20 मिलियन हेक्टर जो है वो आबाद करते हैं पाकिस्तान। 60 मिलियन अभी भी रहा पड़ा है। उसके अलावा जो हमारी फॉरेस्ट्री है वो तकरीबन कुछ 4% है, और दुनिया में 6 से 20% तो फॉरेस्ट्री होनी चाहिए। उसके अलावा प्राइवेट जो फॉरेस्ट्री है, जो प्राइवेट दोस्त जो है एग्रो फॉरेस्ट्री करते हैं या जंगलात लगाते हैं या बागात लगाते हैं, वो उनका जो टोटल मुल्क का तादाद है वो 4% है। कुछ भी नहीं है इस मुल्क के हिसाब से। लेकिन हमें सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है, हमें हमारे जो इर्द गिर्द माहौल में और भी जो हमारे परिंदे हैं, जानवर हैं, हमारे एनिमल्स हैं, शहद की मक्खियाँ हैं, जो ज़मीन के अंदर माइक्रोब्स रह रहे हैं, वो भी इसी धरती के हैं, धरती के रहने वाले। हमें इसे धरती को प्रोटेक्ट करना है। मैंने ये नहीं कहा कि आपके पास 100 एकड़ रकबा है तो 100 ही एकड़ कीकर लगा दें। आप सिर्फ और सिर्फ कुछ हिस्से पे आप घना जंगलात लगाए, बाकी आपके जो चलने के रास्ते हैं, वाटर कोर्स हैं, आपकी जो पटड़ियाँ हैं, या चारों अतराफ जो आपकी ज़मीन जहाँ पे बचती है वहाँ पे आप प्लांटेशन कर सकते हैं। उसमें आप कीकर लगाएं, उसके साथ मल्टी दरख्त लगाएं। एक नहीं है कि खाली आप कीकर लगाएं, उसमें मल्टी दरख्त लगाएं। अब बात करते हैं कि हमारे मुल्क में जो शीप्स और गोट्स की तादाद है, 2018 के सर्वे के मुताबिक उनकी तादाद लगभग 80 मिलियन होती है। लगभग 8 करोड़ जो तादाद है वो हमारे शीप्स और गोट की, इनकी तादाद हम डबल ट्रिपल कर सकते हैं। वो भी हमारे माहौल का हिस्सा है, वो भी इसी एग्रीकल्चर लैंड से ही उनका चारा प्रोड्यूस होता है।
وہ بھی اسی ایگریکلچر لینڈ جو ہماری ہے اسی پہ ہی ڈپینڈ کرتے ہیں، ان کا کھانا بھی اس پہ میسر ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ ہمارے پاس 10 ایکڑ کا رقبہ ہے تو 10 ایکڑ ہی آباد کر دیا، ہمارے پاس 20 ایکڑ تو 20 ایکڑ 100% آباد کر دیے۔ اس سے کیا ہے کہ ہمارے جو اینیملز ہے، برڈز ہے، بیز ہے، شہد کی مکھیاں ہیں، ان کے چلنے پھرنے کی جگہ ہی ہم نے نہیں چھوڑی۔ تو ان کے لیے بھی ایک تو چارے والے درخت ہمیں لگانے، دیکھیں نا یہ کام جو کیکر جو کام کرتا ہے نا، یہ ایک جانوروں کے لیے فروٹ ٹری کا کام کرتا ہے۔ جیسے ہم سیب کھاتے ہیں، انار کھاتے ہیں، موسمی کھاتے ہیں، کیلے کھاتے ہیں، اسی طرح کیکر جو ہے اس کی پھلیاں اور اس کی ٹہنیاں، اس کے پتے، یہ ہمارے لائیو اسٹاک کے لیے ایک فروٹ کا کام ہے۔ ایک تو ان کو غذائی ضروریات ان سے پوری ہوتی ہے، اس کے علاوہ ان کو توانائی ملتی ہے، اور ساتھ میں ہمیں اوپر چارہ مل جاتا ہے۔ ایک تو زمین میں آپ کاشت کرتے ہیں، دوسرا آپ کو اوپر چارہ مل جاتا ہے۔ میرے حساب سے بنسبت آپ جو زمین میں چارہ لگا رہے ہیں اس سے آپ کا اوپر والا چارہ زیادہ محفوظ ہے، کیونکہ اگر کوئی زیادہ بارشیں پڑ گئی، سیلاب آ گیا، جو اس سال ہمیں ریسنٹلی ابھی 2 مہینے پہلے ہمارا ڈسٹرکٹ تقریباً آدھا ڈسٹرکٹ ڈوبا ہوا ہے، صرف بدین کی بات نہیں، میرپور خاص ڈوبا ہوا ہے، ٹنو محمد خان ڈوبا ہوا ہے، ٹھٹھا ڈوبا ہوا ہے۔ تقریباً جو کراپس ہمارے ڈیمیجز ہوئے ہیں وہ 50 سے لے کے 90% زمینداروں کے کراپ ڈیمیج ہوئے۔ اس میں کچھ زمینداروں کے تو میں کہوں گا کہ 100% کراپ ڈوب گئے، اس میں چاول، کاٹن، ٹماٹر، مرچی، اس کے علاوہ گنے کو بھی نقصان ہوا ہے۔ حالانکہ گنا مضبوط کراپ ہے، لیکن جہاں پہ پانی 3 فٹ کھڑا ہے تو گنا کہاں بچے گا۔ کاٹن تو بالکل 100% ختم ہو گئی، جو بچی ہے وہ بھی کسی کام کی نہیں ہے، ابھی وہ موسمی ٹائم ہی چلا گیا ہے۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ ہمارے پاس رقبہ ہے، ٹھیک ہے نا، 35 ملین ہم ایگریکلچر سے فارمر ہیں، 35 ملین لگ بھگ 3.5 کروڑ ہے۔ اس کے علاوہ جو زراعت سے وابستہ جو روزی انکم ہے وہ تقریباً 70% پاپولیشن ہے، وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس پہ، ایگریکلچر پہ۔ وہ ایک ڈائریکٹلی کرتی ہے، ایک ڈائریکٹلی کرتی ہے۔ ایک ڈائریکٹ زمیندار ہے، دوسرا ہمارے لیبرز ہیں، کسان ہیں، جو فارمر ہیں، جو ریئل ہمارے ہیروز ہیں، جو ہمارے لیے کام کرتے ہیں، جو سارے ملک کو، ساری دنیا کو اناج پہنچا رہے ہیں۔ جو ہمارے ٹیبل پہ جو پلیٹ کھانے کی پہنچتی ہے نا، وہ ایسے آرام سے نہیں پہنچتی، اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہوتی ہے۔ وہ کہاں کاشت ہوئی، کیسے کاشت ہوئی، کیسے آپ کی ٹیبل تک پہنچی، ایک بڑا مرحلہ طے ہوتا ہے اس میں۔ اور یہی جو ہمارے لائیو اسٹاک ہے اور ہمارے جو درخت ہیں، یہ سیکٹر، میں نے اربوں کی بات کی، انشاءاللہ ویری سون ہم خربوں کی بات کریں گے۔ ہم اربوں نہیں، خربوں ڈالر کمائیں گے اسی سیکٹر سے، اسی لائیو اسٹاک سے کمائیں گے، انہی درختوں سے کمائیں گے۔ اور نیئر سون انشاءاللہ آئندہ دنوں میں اس پہ کھل کے بات کریں گے، اور کیسے ہم اپنی ایگریکلچر کو کیسے منافع بخش کر دیں، اور ایسا منافع جو آپ کو مستقل ملے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ دکان سے کھاد لے کے آئیں، دکان سے بیج لے کے آئیں۔ آپ کسان جو ہے وہ ہمیشہ، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کسان انہیں ہمیشہ دیا ہے، لیا نہیں ہے۔ ابھی 30 40 50 سالوں میں جو ایگریکلچر ریولیوشن کے نام پہ ہم سے جو بات ہوئی ہے نا، تو ہم صرف لینے پہ ہیں۔ ہم ہر چیز، بیج بھی کسان جو ہے وہ دکان سے لے رہا ہے، ہر چیز باہر سے لے رہے ہیں۔ وہ جو ہماری آمدنی بڑا حصہ جو ہمارے اپت کا ہوتا ہے وہ تو باہر چلا جاتا ہے، باقی جو کسان کو بچتا ہے اور جو اس کے فارمر کو یا جو ہمارے لیبر کو بچتا ہے، تھوڑا بہت اس میں اماؤنٹ وہ بانٹ کے کھاتے ہیں۔ تو ہمیں انشاءاللہ، ہم پہلے کسان جو ہے پہلے بھی دینے والے تھے، ساری دنیا کو کھلایا ہے، پلایا ہے، اور ابھی بھی انشاءاللہ ہم دیں گے۔ ابھی لینے کا چکر بند کریں گے، ابھی انشاءاللہ ہم فارمر دیں گے، کسان ہم اپنے پروڈکٹس بلک میں دیں گے، اور انشاءاللہ پیور ملک، پیور ہمارے میٹ اور ہمارے درخت، اس کے علاوہ پیور فروٹ اور آرگینک ویجیٹیبلز اور دوسرے جو ہماری اناج ہے وہ ہم پیور کھانا انشاءاللہ اس ملک کو دیں گے۔ اور آپ بھائیوں کی دعا چاہیے۔ اگر میری کوئی بات بری لگی، میں ان بھائی سے بھی معافی لوں گا جو اگر میری بات آپ کو بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ ہم نے جو سیکھا ہے ایسے، انہوں نے ایک بات اور بھی کہی تھی کہ آپ سبز باغ دکھا کے چورن فروشی سے اجتناب کریں۔ دیکھیں، ہم سبز باغ دکھا نہیں رہے ہیں، پہلے ہم نے سبز باغ لگائے ہیں، پھر لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم کمروں میں بیٹھ کے اور ویڈیو ڈال رہے ہیں، بھائی یہ کرو تو آپ یہ بن جاؤ گے، یہ کرو گے یہ بن جاؤ گے۔ مجھے ذاتی طور پہ، میں 2004 سے ایگریکلچر سے وابستہ ہوں، اور بڑے نقصان اٹھائے۔ میرے شروع کے سال سے 7 سال وہ کنٹینیو لاس میں گیا تھا اس کراپ کے چکر میں، اور میں نے فارمنگ اسی زمین سے اسٹارٹ کی تھی، اسی سے ہی سیکھا تھا۔ جب میں نے یہاں پہ فارمنگ کی تھی تب 1 ایکڑ رقبہ بھی ہمارا آباد نہیں تھا، کیونکہ یہاں جو ہم جس علاقے میں ہم کھڑے ہیں، یہاں پہ پانی کی شدید قلت ہوتی ہے۔ یہاں پہ اگر مونسون اچھی ہوئی
تو پانی ہوتا ہے. اگر مونسون نہیں اچھی ہوتی تو نہر کا پانی آخری ہمارے واٹر کورس سے، ہم نہر کے بھی آخر میں واٹر کورس ہمارا پانی نہیں ہوتا. تو دونوں چیزیں دیکھی ہے ہم نے، لاس بھی دیکھا ہے اور الحمدللہ منافع بھی کمایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ منافع نہیں ملا ہے، منافع بھی ملا ہے. پر جو اب جس سیکٹر میں ہے، جو ابھی ہم نے جو فوڈر فارسٹ کا کانسیپٹ ہم نے ڈیولپ کیا ہے، وہ ایسے نہیں ہے کہ 2-4 دنوں میں ہی ہو گیا ہے. اس کے پیچھے بھی الحمدللہ ہم نے 5-6 سال محنت کی ہے، اور جو پچھلے 15-16 سال کا جو تجربہ ہے ان کو ملا کے ایک چیز لا رہے ہیں. وہ انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں اپنے کسان بھائیوں تک جو اس وقت بہت پریشان ہیں، جن کی مالی وسائل جو ہے وہ بالکل جو کم ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن وہ سکڑتے جا رہے ہیں، زمینیں ہماری بوڑھی ہوتی جا رہی ہیں، تو ان زمینوں کو بھی ریکلیم کرنا ہے اور زمینوں کو بھی زندہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ اپنی آمدنی میں بھی اضافہ کرنا ہے. وہ اربوں نہیں، انشاءاللہ اب ہم خربوں ڈالر میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ.